انسانی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت کے استحکام میں عدلیہ کا کردار، یہ موضوع بہت اہم تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موضوع پر تقریر بھی بہت اچھی کی۔ وقت کی کمی کے باعث انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تقریر مختصر کر دی۔ وہ تقریر ختم کر کے اسٹیج سے نیچے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا تحریری مقالہ مجھے مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ منتظمین سے یہ مقالہ حاصل کر لیں۔ لہٰذا میں نے یہ مقالہ منتظمین سے حاصل کر لیا۔ یہ نومبر 2021 میں آسما جہانگیر کانفرنس کا قصہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس مقالے میں آزادی صحافت کو درپیش خطرات کا بھی ذکر کیا تھا۔ ان دنوں ارباب اختیار کی ناراضی کے باعث مجھ پر پاکستانی میڈیا کے دروازے بند تھے، لیکن آسما جہانگیر کانفرنس میں آزادی صحافت پر ایک سیشن میں مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی تھی۔ میں نے اپنے سیشن کے آغاز سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لکھے ہوئے 16 صفحات پڑھ ڈالے اور مجھے ایسا لگا کہ وہ میڈیا پر لگائے جانے والی پابندیوں کو خلاف آئین قرار دے کر مسترد کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ 2021 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کے خلافات ابھی منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ 2019 میں عمران خان کی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا تھا اور میڈیا کو ان کی کردار کشی کے لیے بعض طاقتور لوگ مواد بھیجا کرتے تھے۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کے ایک بڑے حصے نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس ریفرنس کو مسترد کر دیا تھا اور اسی لیے آسما جہانگیر کانفرنس میں انہیں بڑی پذیرائی مل رہی تھی۔ جب صحافت پر پابندیوں کے خلاف سیشن شروع ہوا تو مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حاضرین میں بیٹھ کر مقررین کو بہت غور سے سنتے نظر آئے۔ حکومت اور کچھ ریاستی ادارے آسما جہانگیر کانفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شرکت پر خوش نہیں تھے۔ اس وقت بہت کم لوگوں کو یقین تھا کہ قاضی صاحب کبھی چیف جسٹس بن پائیں گے۔ 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے۔ کچھ عرصہ قبل انہیں دوبارہ آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی۔ اپریل 2024 سے منعقد ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس میں بھی آزادی صحافت کو درپیش خطرات کے بارے میں ایک سیشن رکھا گیا اور اس سیشن کے دوران میری نظریں قاضی فائز عیسیٰ کو تلاش کرتی رہیں۔ مجھے ان کا 2021 کا مقالہ یاد آ رہا تھا جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس مقالے میں انہوں نے کہا تھا کہ 2018 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 129واں جو 2021 میں 145 پر چلا گیا۔ پاکستان کی تنزلی کا ذکر انہوں نے تشویش بھرے انداز میں کیا تھا۔ پچھلے 3 سال میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ میں اتار چڑھاؤ انتہائی قابل غور ہے۔ 2022 میں پاکستان اس رینکنگ میں مزید نیچے گرا اور 157ویں نمبر پر چلا گیا۔ 2023 میں یہ رینکنگ کچھ بہتر ہوئی اور 150 پر آ گئی۔ 2024 میں پاکستان کی رینکنگ ایک دفعہ پھر زوال کا شکار ہوئی اور 152ویں نمبر پر آ گئی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ 2021 میں آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا 145واں نمبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت تشویش کا سبب بنا۔ آج 2024 میں جب وہ خود چیف جسٹس بن چکے ہیں تو پاکستان 152ویں نمبر پر ہے۔ 2021 میں اپنے مقالے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رول آف لا، قانون کی بالادستی کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کے 130ویں نمبر پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ پاکستان نہ صرف بھارت بلکہ بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی نیچے تھا۔ اب جبکہ قاضی فائز صاحب خود چیف جسٹس بن چکے تو رول آف لا کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی پوزیشن میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ معاشی استحکام ہے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں چین اور سعودی عرب کو ماڈل بنانا چاہیے، جہاں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کو نہیں بلکہ معاشی استحکام کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس ترجیح کے تحت آزادی اظہار پر مؤثر کنٹرول قائم کیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب سے دوستی کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے معزز جج صاحبان تو بار بار قائد اعظم محمد علی جناح کا حوالہ دیتے ہیں جو صحافت پر پابندیوں کے مخالف تھے۔ میں ایک دفعہ پھر قاضی صاحب کے 2021 کے مقالے کا حوالہ دینے کی جسارت کروں گا جس میں بار بار کہا گیا یہ قائد اعظم آزادی صحافت کے قائل تھے۔ اس مقالے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس مقالے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے حوالے سے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو حکومت کے کنٹرول اور پریشر سے آزاد ہو کر کام کرنا چاہیے اور نیوز کوریج میں توازن قائم رکھنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے مقالے میں ان دونوں سرکاری اداروں کو مشورہ دیا کہ انہیں حکومت اور اپوزیشن کی کوریج میں بھی توازن قائم رکھنا چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ کیا آج کے پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے لیے سپریم کورٹ کے ان 2 فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ممکن ہے جن کا حوالہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا؟ کیا آج کے پاکستان میں
फैज आबाद धरना केस के उस फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, जो खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा। सभी मानते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन और कानून की बालादस्ती में है, लेकिन हर कोई आइन और कानून को जेर करने के रास्ते तलाश कर रहा है। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन मंजूर कराए जाएंगे जिनका मकसद इदारों को मजबूत बनाना नहीं बल्कि चंद अफराद के मफादात का तहफ्फुज होगा। काजी फाइज ईसा ने अपने 2021 के मकाले में कहा था कि आइन पर अमल दरामद न होने के सबब पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों का इतराफ करते हुए इस अज़म का इज़हार करें कि आइंदा आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। काजी साहिब से गुजारिश है कि अपने इस तारीखी मकाले को खुद भी दोबारा पढ़ें, तमाम साथी जजों को भी पढ़ने के लिए दें, ताकि अदलिया बहैसियत इदारा आइन की खिलाफ वर्जी के तमाम रास्ते बंद कर दे, क्योंकि यही पाकिस्तान का असल कौमी मुफाद है।